لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. 3-4 سال سے تو یہ آیت سن ہی رہے ہیں اس مجلس میں. جو بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین اختیار کرے گا سو وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور ایسا شخص قیامت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہوگا. ان الدین عند اللہ الاسلام. دین صرف اور صرف اسلام ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو اب ان الدین عند اللہ الاسلام، خدا کے نزدیک دین فقط اور فقط اسلام ہے. یا ومن یبتغ غیر الاسلام دینا، اسلام کے علاوہ کوئی دین پکڑو گے وہ قبول نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عبادت بھی ہوگی وہ اسلام کی بتائی ہوئی ہونا چاہیے، ورنہ آپ جس کو عبادت سمجھیے وہ خدا کے نزدیک عبادت کوئی ضروری نہیں ہے کہ مقبول بھی ہو. اسی لیے ان لوگوں نے خمسے کا جو عنوان رکھا وہ کیا رکھا؟ اسلامی زندگی گزارنے کا طریقہ. تو اللہ کا شکر یہ 6 سال میں داخل ہوئی، لیکن اس سال موضوع اصلی تو وہی ہے، اسلامی زندگی کا طریقہ. فرعی جو ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی یہ ہوئی کہ چونکہ مولا امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی شہادت کو 1400 سال مکمل ہو گئے، تو نہج البلاغہ میں امیر المؤمنین کا ایک خطبہ ہے جس کا نام ہے خطبہ حمام یا صفات متقین. خطبہ حمام سے حمام ہی سے واضح ہے کہ مولا کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حمام. یہ خطبہ ان کی فرمائش پر دیا گیا ہے. کل اس کا مقدمہ جو سید رضی نے رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا تھا وہ آپ کی خدمت میں نقل کیا گیا کہ کان صاحبا لامیر المؤمنین یقال له حمام. مولا کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حمام. ایک دن انہوں نے مولا سے کہا صف لی المتقین، متقیوں کے صفات بیان کیجئے. حتیٰ کہ انی انظر الیہم، مگر اس طرح مولا جیسے ہم مجسم دیکھ رہے ہوں. فتساقل علیہ السلام عن جوابہ، امام کو جواب میں گرانی محسوس ہوئی، جواب نہیں دینا چاہ رہے تھے. تو فرمایا کہ یا حمام اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا والذین، مل رہا ہے صحیح نہیں مل رہا ہے؟ صلوات در محمد وعلا. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. مطلب یہ ہے کہ یار اس چکر میں کہاں پڑے ہو، اچھے کام کرو، اللہ سے ڈرتے رہو. خدا ان کے ساتھ ہے کہ جو متقی ہیں اور نیک کام کرتے ہیں. فلم یقنع حمام بهذا القول، حمام اس مختصر جواب پر قانع نہیں ہوئے، مطمئن نہیں ہوئے. حتی عزم علیہ، یہاں تک کہ حمام نے مولا کو قسم دے دی. کیا قسم دی وہ نہیں ہے نہج البلاغہ میں، پر قسم دے دی. جب قسم دی تو حضرت نے 1-2 لائن کا مقدمہ ارشاد فرمایا. حمام پہلی بات تو نوٹ کر لو، ان اللہ خلق الخلق حین خلقہم. اللہ نے جب مخلوقات کو پیدا کیا تو عالم یہ تھا کہ وہ ان کی اطاعت سے بے نیاز اور ان کے گناہوں سے محفوظ تھا. اس لیے کہ اطاعت کرنے والوں کی اطاعت نہ اس کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہے
نہ گناہ کرنے والوں کا گناہ اس کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. فَقَسَّمَ بَيْنَهُمْ مَعَائِشَهُمْ، اس کے باوجود اللہ نے سب کو اس کے حساب سے روزی بانٹ دی، نہ اپنا دیکھا نہ پرایا دیکھا، سب کو اس کی ربوبیت نے رزق تقسیم کر دیا. فَالْمُتَّقُونَ هُمْ فِيهَا أَهْلُ الْفَضَائِلِ، یہاں تک ہوئی تھی بات. تو مولا نے فرمایا اب اس کانسیپٹ کے بعد کہ نماز پڑھو چاہے نہ پڑھو، روزہ رکھو چاہے نہ رکھو، کھانا ملے گا، اللہ میاں بھوکا نہیں رکھیں گے. فَالْمُتَّقُونَ هُمْ فِيهَا أَهْلُ الْفَضَائِلِ. اب اس تصور کے بعد اس دنیا میں جو متقی ہے ایسا متقی صاحب فضیلت ہے. مطلب یہ کہ جو اپنے تقوی کو، ایمان کو روزی روٹی سے نہ جوڑے، صحیح معنوں میں متقی وہ ہے. اب اس کے بعد یہاں سے امام نے ایک ایک کر کے متقیوں کے صفات شروع کیے. پہلے نمبر فرماتے ہیں صلوات بر محمد وآل. لیکن ایک بات اور عرض کر دوں تاکہ عظمت کا اندازہ ہو. جو پہلی چیز دیکھیے، ہمارا آپ کا حال یہ ہے ماسٹر صاحب کہ جو کہنا چاہیے وہ بھول جاتے ہیں، جو نہیں کہنا چاہیے وہ بھگ سے نکل جاتا ہے. اور معلوم ہوا ارے یار یہ تو بتیے بھول گئی، ہوتا نہیں ہوتا ہے. یا جو ہے وہ جو چیز پہلے کہنا چاہیے وہ آخر میں، جو آخر میں کہنا چاہیے وہ پہلے. 3 دن کے بعد یاد ہوتا ہے کہ یار اگر یہ جملہ اس کے بعد کہا ہوتا تب کیا مجلس ہوتی. تو ہمارے یہاں یہ گڑبڑ ہے کہ جو پہلے کہنا چاہیے وہ بعد میں، جو نہیں کہنا چاہیے وہ کہہ دیتے ہیں. جو بات، کیا مولا کے لیے یہ ممکن ہے کہ جو پہلے کہنا چاہیے وہ بعد میں؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اچھا 1-2 صفت تو بیان نہیں کی ہے، معلوم ہے کتنی صفت ہے. بہت ساری اس کام تھوڑے چلے گا. یہ تو ہمارے ایک استاد تھے، کہنے جب کوئی جواب نہ آئے تو آسان طریقہ کہہ دو، بڑا اختلاف ہے اس میں علماء میں. اچھا تو وہی حال ان کا بہت سارے ہیں، بے شک بہت سارے ہیں. بعض لوگوں نے اس کو محنت کیا، گنا، کاٹ کاٹ کے بنایا، یہ اچھا یہ 1 ہوا، یہ 2 ہوا، یہ 3 ہوا. آج جو محققین نے لکھا ہے کہ وہ اچھا وہ خطبہ بھی اچانک تھا. 110 صفتیں مولا نے بتائی ہیں. اس اچانک خطبے میں، اسٹمپور میں ہے نا، فی البدی خطبے میں کتنے صفات بیان کی متقی کے؟ 110. مطلب سمجھے؟ کہاں ہے؟ علی کے نام کے اعداد کتنے؟ شاید یہ اشارہ اس طرف ہو کہ جس کے اندر سب آ جائے وہ امام المتقین ہے، جس کے اندر 2-4 ہو وہ متقی ہے. صلوات بر محمد وآل. تو اب 1-2 صفت تو بیان نہیں کی ہے، بقول مہدی حسینی کی بہت ساری ہے. تو جب بہت ساری ہے تو جس کو ہمارے لوگ دیہات میں کہتے ہیں علل ٹپ. علل ٹپ جانتے ہیں؟ جو آیا منہ میں کہتے گئے. معاذ اللہ، مولا نے یہ علل ٹپ بیان کیا ہے یا نہیں؟ سب سے اہم یہ ہے تو یہ پہلے ہوگی، اس کے بعد یہ ہوگی، اس کے بعد یہ ہوگی، اس کے بعد یہ ہوگی. غور کر رہے ہیں نا آپ؟ تو اب 110 صفت بیان کی ہے. تو علی کا کمال یہ ہے کہ اس کا مطلب اس 110 صفت میں جو موسٹ امپارٹنٹ، جو سب سے اہم ہوگی وہ پہلے نمبر پر ہوگی. اب کتنے بچے؟ 109. 109 میں جو سب سے اہم ہوگی وہ دوسرے نمبر پر ہوگی. اب کتنے بچے؟ 108. 108 میں جو سب سے اہم ہوگی وہ تیسرے نمبر پر ہوگی، ہے نا. ان کی ترتیب میں بھی بھائی جب اچانک خطبہ ہے اور 110 صفت، یہ علناک ہے.
کہیں نہ کہیں تو اشارہ ہے نا کہ بابو تمہارے اندر نہیں ہو سکتی، جو علی ہوگا اسی کے اندر سب آئے گی۔ 110 کا مطلب یہ ہے۔ تو اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ یار یہ بتاؤ کہ 110 صفت میں پہلے نمبر پر مولا نے کیا کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے اہم وہی ہوگی، ہے نا؟ اب آئیے پہلا نمبر، فالمتقون ہم فیہا اہل الفضائل۔ پس اب جو اس دنیا میں متقی ہوگا، روزی روٹی سے اپنی نماز روزے عبادت کو نہ جوڑے، وہی متقی صاحب فضیلت ہے۔ اور ان کی پہلی صفت یہ ہے منطقہم الصواب، ان کی گفتگو، صلوات در محمد بہار۔ یہ بتائیے وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، قرآن میں ہے نا، ہم نے اس کو سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا۔ چلنے والا کس نے بنایا؟ اسی نے نا۔ دیکھنے والا کس نے بنایا؟ اسی نے۔ سننے والا کس نے بنایا؟ اسی نے۔ بولنے والا کس نے بنایا؟ اسی نے۔ تو سب تو اسی نے بنایا ہے، لیکن زبان کی اتنی اہمیت ہے کہ آنکھ ناک کان سب چھوڑ کے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الگ سے رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ساری نعمتیں ایک طرف، نعمت بیان ایک طرف۔ اب سمجھ میں آیا کہ 110 صفتوں میں سب سے پہلی صفت اللہ نے ہماری کون سی بیان کی؟ بیان کی۔ منطقہم، ان کی گفتگو الصواب، ان کی گفتگو ثواب ہوتی ہے۔ کیا لکھا تھا ترجمے میں ذرا بتاؤ تو؟ پڑھا کہ نہیں پڑھا آج؟ تو پہلی صفت یہ ہے نا منطقہم الصواب۔ علامہ جوادی نے کیا لکھا ترجمے میں؟ ان کی گفتگو، منطق نطق سے بنا ہے نا، بولنا، نطق، ان کی گفتگو کیا ہوتی ہے؟ ثواب، ثواب ہے۔ ثواب کے معنی کیا ہے؟ ثواب کی آگا دو ہجے ہے، ایک ثے سے ہے ثواب، ایک صاد سے ہے ثواب۔ ثے سے جو ثواب ہے وہ سب کو ملتا رہتا ہے روز۔ بھائی مجلس پڑھیں گے کاہے کے لیے؟ ثواب کے لیے۔ نماز پڑھیں گے کاہے کے لیے؟ ثواب کے لیے۔ تو ثواب کے معنی ہے جزا، نیکی کے عوض میں اللہ کی طرف سے جو بدلہ دیا جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ثواب۔ ایک ثواب ہے صاد سے، ثواب۔ ثواب کے معنی کیا ہے؟ ڈکشنری جب اٹھائیے گا تو ثواب کے معنی عجب انداز کے لکھے ہیں۔ ثواب کے معنی لکھے ضد الخطا۔ ثواب کے معنی کیا ہے؟ غلطی کا اپوزٹ۔ صلوات در محمد بہار۔ عجب ہے بھائی، بجائے اس کے کہ ڈکشنری والے لکھتے ہیں ثواب کے معنی ٹھیک ٹھیک کے ہیں، مثلا کیا لکھا؟ ضد الخطا۔ ثواب خطا اور غلطی کا اپوزٹ ہے۔ امام نے کیا فرمایا؟ منطقہم الصواب۔ تو ہم ترجمہ کر سکتے نہیں کر سکتے؟ اب ان کی گفتگو کبھی غلط نہیں ہوتی۔ صلوات در محمد یہ ترجمہ کریں گے نہیں کریں گے؟ ضد الخطا، ان کی گفتگو کبھی غلط نہیں ہوتی۔ دیکھیے امام کہہ سکتے تھے نا منطقہم الصدق، یہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ منطقہم فلاں، یہ ہمیشہ صحیح بولتے ہیں۔ امام نے کیا کہا؟ یہ غلط نہیں بولتے ہیں۔ دیکھیے امام کے ایک ایک جملے میں جو نکتہ ہے، بھائی کہہ سکتے ہیں نا یہ سچ بولتے ہیں، یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ جو ہے وہ یہ کرتے نہیں۔ منطقہم الصواب، یہ غلط نہیں بولتے، جو بولتے ہیں صحیح بولتے ہیں۔ مطلب کیا مطلب ہوا؟ ہر جگہ سچ بولنا بھی صحیح نہیں ہوتا۔ بات آئے گی، ہر جگہ سچ بولنا صحیح ہے، ہر جگہ جھوٹ بولنا بھی غلط نہیں ہے۔ کہیں جھوٹ بولنا اچھی بات ہے، کہیں سچ بولنا بری بات ہے۔ مثلا
چوراہے پہ ایک آدمی وسیع حسن صاحب گالی بک رہا تھا، مہدی حسینی سن رہے تھے، قبلہ و کعبہ سن رہے تھے. آپ کہنے لگے کیا وسیع صاحب، آپ ان کو اتنا سر چڑھائے ہیں، گاڑی سے لاتے لے جاتے ہیں، اور وہ چوراہے پہ آپ کو گالی بک رہا تھا. بالکل جھوٹ نہیں بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں نا. لیکن غلط بات ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کسی کا دل بگاڑنا اچھی بات ہے؟ امام نے یہی کہا، سچ کی بات نہیں ہے، کہاں کیا بولنا چاہیے. متقی کو یہ پتا ہے کہ کہاں بولا جائے گا، کہاں چپ رہا جائے گا. صلوات در محمد وال. متقی کا معاملہ یعنی کہ خالی سچ بولتا ہے، متقی کا معاملہ کہ بولا کہاں جائے گا اس کو یہ پتا ہے. کہاں چپ رہا، جہاں چپ رہنا چاہیے وہاں بولے گا نہیں، جہاں بولنا چاہیے وہاں چپ نہیں رہے گا. لہذا ایسا فقرہ امام نے استعمال کیا کہ اب جاؤ اس کی وضاحت کرتے رہو. تو پہلی صفت متقی کی کیا ہوئی چچا؟ منطقہم الصواب، ان کی گفتگو ٹھیک ٹھیک ہوتی ہے، نپی تلی ہوتی ہے، ان کی گفتگو غلط نہیں ہوتی. یہ گفتگو کرتا کہے سے آدمی؟ زبان سے. پورے جسم میں سب سے چھوٹا حصہ کون سا ہے؟ زبان. اور اسی کو سب سے پہلے مولا نے استعمال کیا، بیان کیا 110 میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے اعضاء و جوارح میں سب سے اہم زبان ہماری ہے. لہذا آج رکیے اور زبان پر بات ہو. صلوات بر محمد. چنانچہ یہ حدیث ہے رسول اللہ سے. یہ ہمارے بچے بیٹیاں سب غور سے سنیں. ہر بات بیان نہیں کی جاتی، کچھ سن کے پی بھی لیا جاتا ہے. اگر واقعی متقی ہے تو سسرال گئیں، سمجھے آپ، اور وہاں ساس سے کچھ ہوا، ساس نے ان کی اماں کو الٹا پلٹا کہنا شروع کر دیا. کوئی ضروری ہے کہ میکے آ کے بیان کرو کہ ہماری ساس اماں تو ہیں ایسے کاٹ رہی، تو ہیں ایسے کاٹ رہے. چپ رہ جاؤ، بلکہ جھوٹ بول دو. جھوٹ یہی وہ جگہ. ارے امی ہماری ساس آپ کی اتنی تعریف کرتی ہے، یہ گھر بنے گا کہ بگڑے گا. لہذا ایسی جگہوں پر سچ بولنا منع ہے، جھوٹ بولنا صحیح ہے. اسی لیے کس کا شعر ہے؟ شیخ سعدی کا. دروغ مصلحت آمیز بے زراستی فتنہ انگیز. مصلحت آمیز جھوٹ بہتر ہے اس سچائی سے جو فتنہ پھیلا دے. صلوات بر محمد ہے نا. چنانچہ رسول اللہ فرماتے ہیں یعذب اللہ اللسان بعذاب، اللہ کل کو قیامت میں زبان پر ایسا سخت عذاب کرے گا، لا يعذب به شيئا من الجوارح، جسم کے کسی حصے کو اتنا تگڑا عذاب نہیں ہوگا جتنا تگڑا عذاب زبان کو ہوگا. مارا بیچارہ بے ہوش ہو کے گر پڑا، زبان کی وجہ سے بے ہوش ہوا کہ ہاتھ کی وجہ سے؟ ہاتھ کی وجہ سے نا. زبان کیا کر لے گی؟ ایک لات مارا ڈھملیا کے وہاں گیا، کس نے کیا؟ پیر نے. ریوالور لیے تھے ایسے کیا تب سے ٹپک گیا، یہ کس نے کیا؟ ہاتھ نے. تو بدماشی یہ لوگ کریں، ہاتھ پیر. اور پیغمبر فرماتے ہیں اللہ ایسا تگڑا عذاب کرے گا زبان کو کہ اتنا تگڑا نہ ہاتھ کو ہوگا، نہ پیر کا ہوگا، نہ کسی حصے کا ہوگا. تو زبان کو اعتراض کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کی عدالت ہے کہ صاحب مرڈر کیا انہوں نے، سزا ہم کو مل رہی ہے، اتنا تگڑا عذاب کیوں؟ فیقول اے رب عذبتنی بعذاب، خدا تو نے اتنا سخت عذاب کیا مجھ کو، لم تعذب به شیئا، کسی اور حصے کو اتنا سخت عذاب نہیں ہے. فیقال لہ، اب خدا کی طرف سے زبان کو جواب آئے گا، خرجت من کے کلمتن. واٹس ایپ چلاتے ہو؟ تم سے پوچھ رہے. ارے آپ کہاں چلائیں گے؟ تم واٹس ایپ چلاتے ہو، فارورڈ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ حدیث کبھی فارورڈ کیا ہے نا؟ کبھی یہ سوچا پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط؟
یہ حدیث سچی ہے کہ جھوٹی؟ جو آیا اٹھا کے ڈال دیا. خبردار، واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، ٹیلی گرام ہو، سمجھ گیا؟ اب کچھ فارورڈ کرنے سے پہلے جب تک یقین نہ ہو جائے کہ یہ مولا کی حدیث ہے تب تک فارورڈ مت کرو، کل کو پھنس جاؤ گے. اگر معلوم ہے فلانے نے گڑھ کے مار دیا اور ہم بھی اس کو فارورڈ کرتے رہے تو کل کو ہم الزام میں پکڑے جائیں گے مولا پر جھوٹ باندھنے کا. صلوات بر محمد. اور یہ حدیث جو سنانے جا رہا ہوں نا، یہ فیس بک والوں کے لیے ہے، ٹیلی گرام والوں کے لیے ہے، واٹس ایپ والوں کے لیے ہے. لگتا ہے رسول اللہ آج کا زمانہ دیکھ رہے تھے، ورنہ جو حدیث کا فقرہ اس زمانے میں تھوڑا اتنا تیز جاتا. پالنے والے اتنا تگڑا عذاب ہم کو کیا اور کسی حصے کو تو نہیں ہوا. اللہ کہے گا خرجت من کے کلمتن، ایک فقرہ تیری ذریعے سے نکلا، فبلغت مشارق الارض ومغاربها، ایک جملہ نکلا مشرق مغرب پورا پھیلا. اس زمانے میں پھیل سکتا تھا مشرق مغرب میں اتنی جلدی، لیکن آج ہے نا. ابھی وہاں کھانا کھانے گئے تو میرے بھائی کا فون آ گیا سعودیہ سے، کچھ کام تھا، کہیں مجلس ہو رہی ہے کیا؟ ورثیہ ہو رہا تھا. ہم نے کہا کہ تو مجلس تو دن میں تھی نا. ہم نے کہا تم کو کیسے پتا؟ کہیں لائیو آ رہی تھی، دیکھ رہے تھے. پڑھ رہے ہیں صاحب اکبر پور جلال پور میں اور دیکھ رہا ہے. تو اس زمانے میں تھا ایسا. لگتا ہے رسول اللہ نے آج ہی کے لیے کہا ہے. ہوش میں رہو واٹس ایپ والو، ہوش میں رہو فیس بک والو. اچھا یہ بتاؤ کب سے واٹس ایپ چلا رہے ہو تم؟ کئی سال ہوا؟ فیس بک میں بھی کہیں ہوں تمہارے گروپ میں کہ نہیں؟ کہیں جوڑے ہو نا. آج تک کوئی بتا دے کہ میں نے کچھ ڈالا ہے؟ ایسا نہیں کہ نہیں ڈالا، اکا دکا ہوتا ہے، مگر یہ کہ وہاں سے آیا ہم فوراً فارورڈ کر دیں، یہ نہیں کرتے. پتہ نہیں یار کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، اس کا بہت احتیاط ہونا چاہیے. صلوات بر محمد. مشارق الارض و مغاربها، ایک فقرہ نکلا پورا پچھم پوری دنیا میں چھا گیا، اور نتیجہ کیا ہوا تمہارے ایک جملے سے؟ فَصُفِكَ بِهَا الدَّمُ الْحَرَامُ، ایک زبان ہلی دنیا میں جملہ پھیلا، قتل ہو گیا تمہارے ایک جملے سے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ اب وہ تو جملہ نہیں کہہ پاؤں گا میں، اس کے آگے گالی بھی رہتی تھی، لیکن آپ لوگوں کو یاد ہوگا پرانے زمانے میں بچپنے میں پنچایت اگر ہو اور اس میں 150 آدمی ہے، اور یا مثلا جو ہے وہ کوئی جھگڑا وگڑا ہو گیا ابھی تک چل رہا ہے، تب تک چچا پہنچے، ابے کیا دے مر، وہی ممبر سے نہیں کہنا چاہتے تھے ہم جو آپ نے کہہ دیا ہے نا، مار. خالی مار نکلا لاٹھی بچ گئی. ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا؟ تو یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یہی میڈم ہے نا، خرجت من کے کلمتن، ایک جملہ نکلا ہے نا، مشرق مغرب پہنچا، نتیجہ فَصُفِكَ بِهَا الدَّمُ الْحَرَامُ، قتل ہو گیا. وَانْتُهِبَ بِهَا الْمَالُ الْحَرَامُ، لوٹ ہو گئی، مال چھین لیا گیا. وَانْتُهِكَ بِهَا الْفَرْجُ الْحَرَامُ، عزتیں لوٹ لی گئی. کس کی وجہ سے؟ ایک تمہارے فارورڈ کرنے کی وجہ سے، سمجھ گیا؟ تمہارے ہلنے کی وجہ سے. اس کے بعد خدا قسم کھاتا، عزتی و جلالی، قسم ہے میری عزت کی، قسم ہے میرے جلال کی، لَأُعَذِّبَنَّكَ بِعَذَابٍ، ایسا تگڑا عذاب کروں گا تجھ کو کہ لا اعذب بہ شیئا من جوارحک، پورے جسم میں کسی حصے کو اتنا تگڑا عذاب نہیں ہوگا جتنا تگڑا تجھ کو ہوگا. اب سمجھے 110 میں پہلے نمبر میں مولا نے زبان کی بات کہی. بھیا نماز روزہ ٹھیک ہے کرنا، مگر پہلے اپنی زبانیاں قابو کرو. صلوات پر محمد. اچھا خاصا سب چل رہا تھا، وہ پتہ نہیں کہاں سے بڑھ کی اماں آئے گئیں، دو ہی جملہ کہہ کے چلی گئی، دھیرے دھیرے بڑھتے بڑھتے طلاق ہو گیا. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ زبان پر اپنی قابو کرو، ایک ایک پائی کا حساب ہے. چنانچہ کہتے ہیں ان لسان ابن آدم، انسان کی زبان صبح جب ہوتی ہے تو سارے اعضاء و جوارح کو خیریت پوچھتی ہے. گڈ مارننگ، کیا حال ہے ہاتھ بھائی،
پیر بھائی آپ کیسے ہیں؟ سارے اعضاء و جوارے سے. سارے اعضاء و جوارے کہتے ہیں بخیر، الحمدللہ ہم سب خیریت سے ہیں. ان ترکتنا، میڈم اگر آپ رہنے دیں تو ہم سب خیریت سے، مگر ان ترکتنا، آپ رہ دیں تب نا. صلوات بر محمد و آل محمد. اس کے بعد سب ایک لفظ بولا. دیکھیے بہت سی، آپ تو ماسٹر ہیں نا، کبھی کبھی جو ہے وہ کچھ لفظ ہوتے ہیں کہ اس کا مزہ ترجمے میں نہیں آتا ہے نا. فریاد کرنا، سفارش کرنا، یہ کرنا، جو چاہیے ترجمہ کر لیجئے، مگر جو مزہ چیراوری میں ہے آپ بتائیے. چیراوری کا الٹرنیٹ نہیں ہے. آپ ترجمہ کر دیجئے اس کا، مگر جو وزن چیراوری میں ہے کسی لفظ میں ہے نہیں. انتہا کہہ دیجئے، آپ آخری حد تک کہہ دیجئے، لیکن جو مزہ چرم سیما میں ہے وہ بات نہیں بنے گی، ہے نا. تو کچھ الفاظ ہیں جن کی ساخت ایسی ہے کہ وہ اسی لفظ میں وہ گھن گرج اور وزن پیدا ہوتا ہے، ٹرانسلیشن میں مزہ نہیں آتا. اب صاحب تو صبح ہوتی زبان سب سے خیریت پوچھتی ہے، سب کیا کہتے ہیں؟ بخیر. ان ترکتنا، آپ رہنے دیے، ہم سب ٹھیک ٹھاک ہیں. اس کے بعد ہتھوا پیروا کل مل کے چیراوری کرتے ہیں زبان سے. وہ چیراوری کیا ہے وہ سنیے آپ. یقولون، سارے اعضاء و جوارے کہتے ہیں. چیراوری نہیں جانتے ہوگے نا، یہ سب زبان سیکھ لو گاؤں کی. وَيَقُولُونَ، اور وہ فریاد کرتے ہیں، اللہ اللہ فینا. زبان، ارے بھائی ہمارے بارے میں اللہ کو ڈر، اللہ کو ڈر. وَيَقُولُونَ إِنَّمَا نُثَابُ وَنُعَاقِبُ بِكَ. اے زبان، تمہاری وجہ سے ہم کو ثواب بھی ملنا ہے، تمہاری وجہ سے ہم کو سزا بھی ملنی ہے. اس لیے کہ یہی زبان ہے جو گالی بکتی ہے، یہی زبان ہے جو تہمت لگاتی ہے، یہی زبان ہے جو غیبت کرتی ہے، یہی زبان ہے جو تلاوت کرتی ہے، یہی زبان ہے جو زیارت پڑھتی ہے، یہی زبان ہے نا جو کسی کی سفارش کرتی ہے. تو تیرے ہی ذریعے سے ثواب بھی ملنا ہے، تیرے ہی ذریعے سے سزا بھی ملنا ہے. تو اللہ اللہ فینا، ہمارے بارے میں میڈم ذرا اللہ کا خیال رکھیے گا. صلوات بر محمد و آل محمد. روایت کہتی ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں، مطلب عرض کر رہا ہوں، ابھی روایت نقل کرتا ہوں، کہ اگر جا کے جانچ ہو نا جہنمیوں کی، یہ کہے کائن جہنم میں، یہ کہے کائن جہنم میں، یہ کہے کائن جہنم میں، یہ کہے، غلط ہو گیا تھا، وہ غلط بات تھی، وہ عادتاً ایسے ہو گیا تھا، اس کو برا مت مانیے گا. یہ کیوں گئے جہنم میں، یہ کیوں گئے جہنم میں، یہ کیوں گئے جہنم میں، یہ کیوں گئے جہنم میں. جانچ ہو نا تو ایک تو قرآن نے کہا ہے، یاد ہے وہ آیت، ما سلککم فی سقر. کیا ہوا میں کیسے تم جہنم میں چلے آئے؟ ہے نہیں ہے قرآن میں، ما سلککم فی سقر. ارے چچا تو کیسے جہنم میں؟ تو جواب کیا ہوگا؟ لم نکو من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ہم لوگ جو ہے یتیموں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہے نا. تو یہ ہیں کچھ لوگ اس طرح کے. یہاں پیغمبر فرماتے ہیں اگر جا کے جانچ کرو سب کو، ہم یہ آپ کیوں آئے، آپ کیوں آئے، آپ کیوں آئے، آپ کیوں آئے، تو اکثر جو ہے اس میں پبلک نکلے گی کہ جو آپ نماز پڑھتا ہے مگر جہنم میں گیا ہے نا، وہ بھی لے تب وہ جہنم میں چلا گیا ہے. اکثر کے جو ہے وہ جب دیکھیں گے حصائد السنتہم، سارے ایمان دین تقوی کے باوجود جہنمی ہو گئے. کیوں؟ کہ زبان کے اوپر قابو نہیں تھا، ہے نا. لہذا وہ روایت سنیے، پیغمبر فرماتے ہیں وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسِ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ، کیا لوگ جو اونھے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے الا حصائد السنتہم، ان کی زبان کے علاوہ اور کوئی سبب نہیں ہوگا. صلوات، یعنی اکثریت جہنمیوں کی، اکثریت جہنمیوں کی کون ہوگی؟ جن کو اپنی زبان پر قابو نہیں ہے. اب زبان سے کتنے گڑبڑ ہوتے ہیں، آج اور کل 2 دن لگاؤں گا اس پر، پرسوں پھر آ جائے گا ملبسہم الاقتصاد،
پہلے جلدی جلدی 2-3 سنا دوں متقیوں کی صفات جو ہیں. پہلے نمبر پہ کیا کہا مولا نے؟ منطقہم الصواب، ان کی گفتگو ثواب ہے. ملبسہم الاقتصاد، ان کا لباس درمیانی ہے. بعض یہ کہتے ہیں کہ لباس کا مطلب خالی کپڑا نہیں ہے، مطلب جہاں ہیں بہت ہائی فائی کودتے نہیں، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، غریب کی مدد سب کچھ کرتا ہے. زبانی ایک پریشانی ہے، زبان قابو میں نہیں. رسول اللہ فرماتے بدترین آدمی ہے دنیا کا یہ کہ جس کے جو ہے بد زبانی کی وجہ سے لوگ اس کے پاس بیٹھنا پسند. ان اللہ حرم الجنہ، اللہ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. علی کل فحاش، ہر گالی بکنے والے کے لیے. پتہ نہیں کہیں پڑھا میں نے اس کو 2-3 سال پہلے دوسرے عنوان سے. تو اب کی ایک آدمی ملا ہم کو دبئی میں، کہاں پکڑ کے کنارے لے گیا. کہنا مولوی صاحب آپ کا بہت بڑا احسان میرے اوپر، شکریہ کے لیے سائیڈ لائے ہیں. ہم نے کیا ہوا؟ کہ مولوی صاحب مجھ کو ہر لفظ کے بعد ایک گالی نکلتی تھی. آپ نے ایسے پتہ نہیں کیسے پڑھا کہ اسی دن سے طے کیا اب نہیں. تو تھوڑا دقت تو ہوئی، چڑھا ہوا ہے، لیکن اللہ کو شکر ہے مولوی صاحب 3 سال ہو گیا سب چھوٹ چھاٹ گیا. تو اس مجالس کو ہلکا مت سمجھیے. کون سدھر جائے، کب سدھر جائے نہیں معلوم ہے. صلوات بر محمد ان اللہ حرم الجنہ. سمجھ گئے آپ؟ یہ جو ہے کچھ ایک دم عام جس کو گالیاں نہیں سمجھ، مر جا تو، بلائے جا تو، اچھے ہو جا تو، گارت ہو. سنتے ہیں نہیں سنتے آپ لوگ؟ یہاں یہ لینگویج بولی جاتی ہے کہ نہیں بولی جاتی ہے؟ اچھے بولتے ہیں نا. یہ کیا ہے؟ گالی ہے کہ نہیں ہے؟ بلکہ اماں کل نماز روزہ برباد ہے، جنت نہیں ملے گی اگر یہ الفاظ استعمال کریں گی آپ تو. صلوات پر محمد ان اللہ حرم الجنہ علی کل فحاش. اللہ نے ہر فحاش، گالی بکنے، فحش گالی بکنے والے پر جنت کو حرام قرار دیا ہے. قلیل بذیء قلیل الحیاء، جس کے پاس غیرت کم ہے، پرواہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ گالی بکیے ارے یار اچھا لگتا ہے. گالی دینا بات کی چھوڑیے، گلیاں سن کے کتنوں کو مزہ آتا ہے نا. وہ یہ ہے قلیل الحیاء، غیرت نہیں ہے اس کے پاس. لا یبالی ما قال ولا ما قیل اللہ، جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا بک رہا ہے اور اس کو کیا کہا جا رہا ہے. ایسے سب کو اللہ جہنم میں پھینک دے گا. صلوات بر محمد رک جائیے، غلط ہو گیا. اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کوئی گالی دے دو تو آپ جا کے اس کو 2 جھاپڑ مار دیجئے. اب غیرت ہے، غیرت کا مطلب برا تو لگے کم از کم. یہ تھوڑے ارے یار ان سے چلتا ہے ہم لوگوں کا، یہ چلتا نہیں ہے. دین کہتا ہے یہ بے غیرتی ہے. صلوات بر محمد وعلی، چلتا نہیں ہے. دخلت علی ابی عبداللہ، یہ حدیث 4-5 سال پہلے سنا چکا ہوں دوسرے عنوان سے. آج اس کو پھر سنیے، اور بڑے موقع سے ہے. چھٹے امام کی شہادت کی تاریخ بھی آج بہت اچھا یاد ہو گیا. حدیث دن میں یاد آیا ہوتا نا تو وہاں پڑھتا میں ضرور، لیکن دماغ میں نہیں آیا دن میں. راوی کہتا ہے، نام ہے ان کا سمعہ بھائی. دخلت علی ابی عبداللہ، سمعہ بھائی کہتے ہیں کہ ایک دن میں امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. فقال لی مبتدعا، پہنچتے ہی چھوٹتے ہی امام نے مجھ سے کہا، خبر پہنچ چکی تھی. اچھا امام کو سب پتہ ہوتا ہے، یہ تو معلوم ہے نا. خبر پہنچ چکی تھی. چکر کیا تھا؟ سمعہ کا ایک نوکر تھا، نوکروا کچھ بدماش تھا، صاحب کی طرح سے ہے نا. نوکروا کچھ بدماش تھا. ان کو تاؤ آیا، سمعہ بھائی کو گالی بک دیا. پہنچے امام کے پاس.
ہاں یاد آیا، یہ حدیث سنائی تھی میں نے اس ذیل میں، صلہ رحم کے عنوان سے بات آئی تھی کہ امام کو سب پتہ ہوتا ہے. اچھا یہ بھی سنتے چلیے، ایک ذیل میں آئی تھی. کہتے ہیں کہ جیسے ہی داخل ہوا میں، دخلت علی ابی عبداللہ علیہ السلام، امام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. فقال لی مبتدئا، پہنچتا ہے چھوٹتے ہی امام نے مجھ کو ڈانٹا. فرمایا ما ھذا الذی کان بینک و بین جمالک، یہ کیا سب ہو رہا ہے تمہارے اور تمہارے جمال کے بیچ، چرواہے کے بیچ. ایاک ان تکون فحاشا، وہی بات، خبردار گالی مت بکا کرو. او لعانا، برا بھلا بھی مت کہو، لعن بھی مت کرو. کہہ دیا اس کو تم نے. فقلت واللہ لقد کان انہ ظلمنی، مولا بلا وجہ نہیں گلی آیا میں نے اس کو، خدا کی قسم مولا اس نے ستایا تھا مجھ کو. بتائیے مولا 35 کنٹل بھوسا تھا، ایک گائے اور ایک بھینس مولا، سال بھر نہیں چلا، گیا کہاں، کلیہ اٹھائے لے گا. ظلم کیا اس نے میرے اوپر، واللہ انہ لقد کان ظلمنی، اس نے میرے اوپر ظلم کیا تھا، اس لیے میں نے گلیا دیا. امام فرماتے ہیں ان کان ظلمک، لاکھ اس نے ظلم کیا، اس نے ظلم کیا، وہ مجرم ہے. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ گالی بکنے لگی ہے، آپ کو گالی بکنے کی اجازت نہیں ہے. فرماتے ہیں لقد اربیت علیہ، بہت غلط کام کیا تم نے اس کے ساتھ. ان ھذا لیس من فعالی، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. کون کہہ رہا ہے؟ امام صادق علیہ السلام، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. ولا آمر بہ شیعتی، اور نہ ہم اپنے شیعوں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی زبان خراب کریں. پھر فرماتے ہیں استغفر ربک ولا تعود، جاؤ توبہ کرو اور آئندہ منہ پر گالی نہ آنے پائے. صلوات بر محمد و آل محمد. سباب المؤمن کالمشرف علی الحلقہ، خاص کر کے مومن، عام آدمی کو برا ہے دینا، لیکن مومن کو تو اور بھی بری بات ہے نا. یہاں فرماتے ہیں سباب المؤمن، مومن کو گالی دینا انسان گویا پہلا قدم رکھ رہا ہے سقوط کے لیے. مومن کو گالی دینا بربادی کو دعوت دینا ہے، یہ نوٹ کر لیجئے. مومن کو گالی دینا بربادی کو دعوت دینا ہے. ان ابغض خلق اللہ، وہاں کیا تھا ان شر، یہاں ابغض، سب سے زیادہ اللہ کس بندے کو ناپسند کرتا ہے، دشمن رکھتا ہے؟ عبد اتق الناس لسانہ، وہ بندہ جس کی زبان سے لوگ ڈرتے ہوں. ارے بھیا ان کے منہ کیل آ گئے یار، کہ اس سے زیادہ گندا کوئی بندہ نہیں ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. کہتے ہیں کیا کرے صاحب، وہ گلیا رہا تھا تو میں نے گلیا دیا. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ امام فرماتے ہیں تو وہ شیطان تھا تو تم بھی شیطان ہو گئے. اور سیدھا سیدھا جواب ہے. کیا کریں مولوی صاحب، گالی بکے ذرا چپ چاپ کھڑے سنتے کیا، ہم نے جواب دے دیا. تو امام بھی کہتے ہیں ہاں وہ شیطان ہو گیا تھا تم بھی شیطان ہو گئے. یہ جیب سے نہیں، یہ فرماتے رسول اللہ المتصابان، ایک دوسرے کو گالی دینے والے شیطانان، یہ دونوں شیطان ہیں. یتعاونان و یتہاتران، ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں گناہ میں. بتیا سمجھے نہیں سمجھے؟ وہ ہم نے گالی دیا آپ کو، آپ کا منہ نہیں تھا، اکسایا ہم نے، تو ہم نے آپ کی مدد کی گناہ کرنے میں. لہذا ہم بھی شیطان اور جو جواب دے رہا ہے وہ بھی شیطان. صلوات بر محمد و آل محمد. کہنے لگا مولوی صاحب تو ڈرائے دی ہو، کیا کریں؟ ہم نے کہا ایک آیت قرآن کی ہے اس کو گٹھیا لو. ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب یہ فضولیات کے پاس سے گزرتے ہیں
تو عزت و شرف کے ساتھ، مطلب شاید یہ ہو گردن جھکا کے نکل جاتے ہیں، توجہ ہی نہیں کرتے. ایک. دو، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم. ہاں بھیا ہم آپ کی طرح جاہل نہیں بھیا، السلام علیکم السلام علیکم، نکل جاؤ، جواب نہ دو. اس کا علاج آئے گا انشاءاللہ کل اگر وقت رہا انشاءاللہ. تو سب سے اہم چیز کیا ہے؟ زبان. اسی لیے امام نے 110 صفات میں سب سے پہلی صفت کیا فرمائی؟ منطقہم. ارے تیز دماغ کو اس کو یاد ہو جائے، اتنا دہرا رہا ہوں میں بار بار. منطقہم الصواب. متقی کی گفتگو کبھی غلط نہیں ہوتی، متقی کی گفتگو نبی تلی ہوتی ہے. زبان پر قابو. زبان سے کتنے جرم ہوتے ہیں؟ نمبر 1 گالی. اب آئیے دوسرے نمبر پر، جلدی سنا دوں ہے نا، نہیں تو رہ جائے گا، 3 دن تو ہے، بچا اب آج کے بعد سے کتنا پڑھیں کتنا چھوڑیں. دوسرا جھوٹ. ایک شخص آیا رسول اللہ کے پاس، کہنے لگا یا رسول اللہ المؤمن یزنی، مومن زنا کر سکتا ہے؟ فرمایا قد یکون ذالک، ہو سکتا ہے. المؤمن یسرق، یا رسول اللہ مومن چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا ہو سکتا ہے. بھوکا ہے بیچارہ، مر رہا ہے، چوری کر لے گا. کیا مومن معصوم تھوڑا ہوتا ہے؟ ہو جائے گا، توبہ کر لے گا، پاک ہو جائے گا. جب مومن امام حسین کو گھیر کے کربلا لا سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا، لیکن شرط ہے کہ توبہ کر لے گا، پاک ہو جائے گا. پھر وہ کہتا ہے یا رسول اللہ المؤمن یکذب، مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ پیغمبر نے کہا لا، مومن کل گناہ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. اب وہ تو بیچارہ ہکا بکا. ارے اچھا ہم لوگ کیا ہے، زنا کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں، چوری کو بڑا گناہ سمجھتے ہیں. بھائی وسیع حسن صاحب کے لیے بھی خبر آ جائے کہ وہ فلانی جگہ چوری کرتے پکڑے گئے، وہ نماز پڑھنا لوگ چھوڑ دیں گے پیچھے، ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وسیع حسن صاحب صبح سے شام تک بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں اور پبلک کہتی ہے ارے واہ مولوی صاحب کیا دماغ لگایا آپ نے. ہے یا نہیں ہے؟ ہے کہ نہیں ہے؟ جبکہ پیغمبر نے کیا کہا؟ اگر مومن ہے مولوی صاحب نا تو کل کر سکتے ہیں، جھوٹ نہیں بول سکتے. کیا مطلب؟ پیغمبر نے کہا بھائی ہم تھوڑے کہہ رہے ہیں، قرآن میں ہے. قرآن میں ایک آیت ہے جہاں قرآن نے جھوٹ بولنے کی وجہ بیان کی ہے، کون لوگ جھوٹ بولتے ہیں. قرآن کہتا ہے انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون، جھوٹ وہی لوگ باندھتے ہیں جو مومن نہیں ہوتے. قرآن نے صاف کہہ دیا، یعنی جہاں ایمان ہے وہاں جھوٹ نہیں ہے. ایک آدمی آیا رسول اللہ کے پاس، کہنے لگا صاحب گناہگار ہوں، سوچت ہو چھوڑ دوں، مگر کہو گناہ ہے ایک ٹھو چھوڑی ہوں جوان آپ کہہ دیں. کہنے لگے بتاؤ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگا میں زنا کرتا ہوں. اور کیا کرتے ہو؟ کہا جھوٹ بہت بولتا ہوں. دھول میں رسی بٹنا جسے کہتے ہیں. تیسرا نماز نہیں پڑھتا. یہ 3 عیب میرے اندر ہیں صاحب، ہم سوچ رہے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے مگر کل نہیں چھوڑ پائیں. صاحب ایک تو چھوڑوائے تو کون ہو؟ رسول اللہ نے کہا پکا؟ ویسا پکا ایک تو چھوڑ دو گے؟ ہاں چھوڑ دیں گے. کہ ٹھیک ہے جاؤ جھوٹ نہ بولنا. رسول اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نماز مت چھوڑنا، اب زنا مت کرنا، جاؤ ٹھیک ہے جھوٹ مت بولنا. ابھی تو خوش مزہ آئے گا. اب جو ہے وہ وقت آیا نماز کا. اچھا ایک بات بتاؤں، قرآن میں ہے نماز کون لوگ نہیں پڑھتے اسکت لگتی، کل کام میں اسکت نہیں لگے گی. صحیح بتاؤ، 15 گھنٹے کو روزہ رکھ لے گا آدمی،
5 منٹ کی نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ ہے کہ نہیں؟ اچھا ہمارے اوپر بیتتی ہے نا, کچھ نہیں کھلتا, آدھا گھنٹہ کو بیٹھے قرآن پڑھا, نماز کو اچھا صلی اللہ. جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی ہے, انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین. قرآن نے کہا نماز بہت بھاری ہے, الا علی الخاشعین, سوائے ان کے جن کے اندر خوف خدا ہے. جہاں ڈر ہے وہیں نماز ہے, ورنہ شیطان کل کرنے دے گا, نماز نہیں پڑھنے دے گا. تو نماز اچھا سب کو اندازہ ہوگا نا, سب کو بھاری پڑتی ہے, الا علی الخاشعین. مزہ آ گیا, رسول اللہ کا جاؤ خالی جھوٹ نہ بولنا. نماز کا ٹائم آیا, اب وہ لگی اسکت, چھوڑو یار. تب تک خیال آ گیا کہ رسول اللہ نے اگر پوچھ لیا ظہر کی نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, اگر کہتا ہوں نہیں پڑھی تو سزا تو ملے گی نا, اور اگر جھوٹ موٹ میں کہہ دیا پڑھ لیا تو وعدہ خلافی. چلو بھیا الٹی سیدھی جیسی آتی ہے, اللہ اکبر. پھر اس کے بعد جو وہ والا گناہ کی نوبت آئی. ہاں تو پھر جو ہے وہ اس نے کہا یار اگر پیغمبر نے پوچھ لیا کہ زنا ہونا تو نہیں کیا, اگر کہتا ہوں نہیں تو جھوٹ, اگر کہتا ہوں تو کوڑا پڑے گا. وہاں سے بھی لوٹ آئے ہیں, آیا رسول اللہ کے پاس, کہنے لگا ارے صاحب جوان چیز چھوڑایا کل چھوٹ گیا. صلوات پر محمد ہے نا. یہ اب آپ جتنا اس میں جو ہے کھودتے جاؤ نا اتنا ہی امیر. اب سمجھ میں آ رہا ہے 110 صفت ہے. پہلے نمبر پر مولانا زبان کیوں رکھا؟ سب سے خطرناک یہی ہے, اس پر قابو کر لو, دنیا بھی آباد ہے آخرت بھی آباد. صلوات بر محمد و آل محمد. بس ایک اور صلوات اچھی سی پڑھیے. آئیے دعا کرتے ہیں خدا ہم سب کو اپنی زبان پر قابو پانے کی توفیق عنایت فرمائے انشاءاللہ. انشاءاللہ. مگر یزیدیوں کا کیا ہے, یہ وہ بےہودے ہیں جنہوں نے بے زبان کو نہیں بخشا ہے نا. اللہ اکبر. اور ایک بات بتائیں آپ کو, کربلا میں 2 باب الحوائج ہیں, معلوم ہے نا. ایک تو حضرت عباس کا لقب ہے کیا, بابل. دوسرا جناب علی اصغر کا. جانتے ہیں ان کی مظلومیت کیا ہے؟ عجب ہے. اور کیا مصلحت امام کی ہے وہ امام جانے. یہ بتائیے ماسٹر صاحب, پیاس برداشت کرنے کی طاقت عباس میں زیادہ ہے کہ اصغر میں؟ اکبر میں زیادہ ہے کہ اصغر میں؟ جوانوں میں زیادہ ہے کہ 6 مہینے والے میں؟ سب چلے گئے, اصغر رکے ہوئے ہیں. یعنی جس کے اندر سب سے کم برداشت کی قوت ہے, آپ سوچئے یہ شہید کیا ہے. اور کربلا میں تو وہ ہوا جو دنیا میں کہیں نہیں ہوا. مولا کائنات کو جب طبیب آیا نا تو طبیب نے کہا بھیا ذرا بکرے کی بھیڑ کی وہ رگ لے آئیے ایک. وہ رگ لائی گئی تو اس نے ڈالا, تلوار جو جہاں پڑی تھی زخم میں ڈالا. اس کو تھوڑی دیر بعد نکال کے دیکھا اس نے, کہنے لگا بس زہر دماغ تک پہنچ گیا ہے, اب کچھ نہیں ہو پائے گا, جو وصیت کرنا ہو کر لیجئے. تب تک کسی نے کہا کہ صاحب کھانے میں کیا دیا جائے. سنا نہیں سنا؟ جب کھانا وانا بھی کیا بہت ہے تو دودھ دے دو. یہ بات کوفے میں اڑ گئی کہ مولا کو حکیم نے دودھ بتایا ہے. جس کے گھر میں دودھ ممکن تھا
ہے نا. جیسے کیا آپ لوگ گائے پالیں, یہ پالیں, وہ پالیں, وہ, تو جس کے پاس بھی دودھ تھا. یہاں تک بعض میں نے نہیں پڑھا اس کو, لیکن بعض بزرگوں سے سنا میں نے کہ 250 لوگ ہاتھ میں دودھ کا برتن لیے کھڑے ہیں, مولا کے لیے دودھ لائے. یہ بلا وجہ امام حسن کا جملہ نہیں ہے جو انہوں نے کہا تھا کہ لا یومک یا ابا عبداللہ, اے حسین تمہارے غم سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. یہ امام حسن کا جملہ ہے, تمہارے دن سے بڑا مصیبت کا دن کوئی نہیں ہے. مولا آپ کوفے میں اپنوں میں گھر کے اندر کوفے والوں کو پتہ چلا میرے مولا کو دودھ بتایا ہے, جس کے پاس تھا 200-250 لوگ لے کے پیالہ دوڑ پڑے. آپ کا ہم نام 6 مہینے کا پوتا ہے, اور امام حسین نے دودھ نہیں مانگا تھا. ہاں, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یزیدی فوج میں دودھ نہ رہا ہوگا, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اصغر کو دودھ کی ضرورت نہیں تھی. بھئی جہاں پانی نہیں ہے, اگر دودھ ہوتا تو اس سے پیاس بجھ جاتی نا, پانی کی ضرورت نہیں کیا تھی مانگنے کی. اور عالم شدت پیاس کا یہ تھا آتش کا. کہ روایت کہتی ہے جناب ام کلثوم حضرت علی اصغر علیہ السلام کو لے کے جو آئی ہیں نا امام حسین علیہ السلام کے پاس, عجب جملہ فرمایا. گورئی ایک بچہ دیکھا ہے, گرمی میں اسی مئی جون میں بچے انڈے سے نکلتے ہیں, گھونسلہ اوپر کبھی کبھی گر جاتے ہیں نیچے ہم لوگ, تو وہ پیاسے ہوتے ہیں, چونچ ایسے کرتے ہیں. دیکھا ہے نا, مچھلی دیکھا ہے آپ نے, پانی سے جب نکل آتی ہے مچھلی, پانی نہیں ملتا. یہی کیفیت تھی. روایت کہتی ہے حضرت علی اصغر سلام اللہ علیہ جزاکم ربکم, روایت کہتی ہے جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ لے کے آئی ہیں امام حسین کے پاس, اور یہی جملہ کہا, بھیا لے کے جاؤ میدان میں, شاید کسی کو ترس آ جائے. اما ترا کیف یتلذا, اے بھیا دیکھ نہیں رہے ہو یہ بچہ پیاس کی شدت سے کیسے بار بار ہونٹ کھولتا ہے اور بند کرتا ہے. لے کے مولا آ گئے, ابا کا سایہ کیا, دودھ مانگ سکتے تھے مگر نہیں مانگا, اس لیے کہ دودھ جو بھی ہوگا وہ تمہاری ملکیت ہوگا نا, ہم کو تمہارا مال نہیں چاہیے. فرات تو خدا بہا رہا ہے نا, پانی تو کسی باپ کی ملکیت نہیں ہے. دودھ نہیں مانگا 6 مہینے کے بچے کے لیے. فرماتے ان لم ترحمونی فرحموا ھذا الطفل, اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے اس بچے پہ رحم کر دو, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے. جزاکم ربکم. کوئی جواب نہیں. بیٹا حجت خدا کے فرزند ہو, اپنی حجت تمام کر دو. کبھی ہونٹ سوکھا ہو ایسے پھرائیے آپ, بڑا آدمی نہیں پھرا پاتا. کہتے ہیں کہ سوکھی ہوئی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر جب پھرانا چاہیے. وہ منظر تھا کہ فوج منہ پھیر پھیر کے رونے لگی. ابن سعد ملعون ڈر گیا, ایسے روئی تو پوری فوج ہی واپس چلی جائے گی, حسین کی طرف پلٹ نہ جائے. اینا اینا حرملہ اختلا کلام الحسین, حرملہ کہاں ہے, حسین کی بات کاٹ دے. 3 بھال کا تیر. آپ سے بھی کہتا ہے یہ جو مومنات عورتیں بیٹھی ہیں ان سے بھی کہتا ہے ذرا سوچو, 6 مہینے کا بچہ, اس کے گلے کی چوڑان کیا ہوگی. ارے اپنا دیکھ لینا ہم لوگ, 6 مہینے کا بچہ اور 3 بھال کا تیر.
اس کی چوڑان کیا ہوگی؟ یہ 3 بال کا تیر جو لگے گا چھید ہوگا گلے میں، سوراخ ہوگا. ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں گلا چھد گیا. کتاب میں یہ لفظ نہیں ہے. کتاب کا جملہ بتاؤں، جب تیر لگا تو روایت کہتی فَذُبِحَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، اصغر اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گئے. جزاکم ربکم. لے کے آئے. یہ ایک لوتا شہید ہے جس کو امام نے ذوالفقار سے قبر کھود کے اپنے ہاتھ سے دفن کر دیا ہے نا، سنا ہے. مولا کائنات جناب فاطمہ کو دفن کر کے آ گئے. رات گزر گئی. صبح کو جب لوگوں کو پتہ چلا، ارے ہم کو تو پتہ ہی نہیں چلا فاطمہ کو دفن کر دیا رات، تو کچھ لوگ مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہوئے آئے. علی تم نے اچھا نہیں کیا، ہمارے نبی کی بیٹی تھی، ہم کو بتایا کیوں نہیں؟ ہم جنازے میں آتے، ہم شان سے جنازہ اٹھاتے. مولا نے کہا بھیا ہم نے خود سے کچھ نہیں کیا، ان کی وصیت تھی، ہم نے وصیت پہ عمل کیا. تو کہنے لگے سب کہ ٹھیک ہے، آپ کو جو کرنا تھا کر لیا، ہم جا رہے ہیں قبر کھودیں گے، لاش نکالیں گے. ہمارے نبی کی بیٹی تھی، ہم نماز پڑھیں گے شان سے، بھیڑ بھاڑ کے ساتھ مثلا جنازہ اٹھائیں گے. مولا کو جلال آ گیا. یہ ہے نا یہ آبا، مولا کے پاس ایک تھی پیلی، وہ آبا دوش پہ ڈالی، تلوار لی، ہاتھ میں آ گئے. ایک پیر قبر کے ادھر، ایک پیر ادھر. واہ، ہاتھ لگا کے دیکھ لو. اب منہ سے مولا کو جھاگ نکل رہا تھا غصے سے. تب تک ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، ہمیں کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کہ کیوں؟ کہ میں نے رسول اللہ سے سنا تھا ایک بار کہ اگر علی مٹی کے گھوڑے پہ سوار ہوں، تلوار ہاتھ میں، منہ سے جھاگ نکل رہا ہو، پیلی آبا، تو سامنے آنا مت کوئی. سب ڈر گئے. اچھا ٹھیک ہے صاحب، جو کیا آپ نے کیا، چلے گئے. کچھ یاد آیا آپ کو؟ مولا آپ موجود تھے، کھڑے ہو گئے. فاطمہ کی قبر کھودنے نہیں پائی، لیکن ہائے 6 مہینے کا اصغر، امام کی شہادت کے بعد ظالموں نے نیزہ چبو چبو کے بچے کی لاش نکالی، سر کو تن سے جدا کیا، نوکے نیزہ پر اصغر کے سر کو. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. میں بھی پڑھتا ہوں، میرے ساتھ آپ بھی دہرائیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإیاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربي صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. پروردگارہ سورہ حمد و توحید و صلوات اور اس مجلس عزا کا ثواب آل حسن مرحوم ابن لیاقت حسین مرحوم، پروین زہرا مرحومہ بنت آل حسن مرحوم، غمخوار حسین مرحوم ابن آل حسن فاطمہ مرحومہ، جملہ مومنین و مومنات اور جو بھی یہاں مومن مومنات مجلس میں آئے ہیں ہم سب کے بزرگوں کی روحوں تک پہنچا دے، ان کے گناہوں کو بخش دے، جوار معصومین میں جگہ کرامت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.